پہلے سنا چکا ہوں یہ واقعہ، جلدی سے سنا تو دیکھو 2 بجنے والا ہے۔ اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک ہی لڑکا ہے، ان کو ایک ہی لڑکا ہے۔ اس زمانے میں کڈنیپر نے ان کے لڑکا کو کڈنیپ کر لیا، لے گئے اٹھا کے۔ اب جس کو ایک ہی بیٹا ہو، بڑھاپا میں اس کے بیٹا کو لے جائے تو کیا بیتے گی۔ تو ان کی بیوی بہت روئیں بہت روئیں بہت روئیں، تو اپنے شوہر سے کہا کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جا کر کے یہ بات بتائیے۔ تو حضور کے پاس گئے، یہ حضور کو بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بات کہی، غور سے سن لیجئے۔ تقوی اختیار کرو، کیا؟ یعنی زبان سے گلے شکوے، رونا چلانا بلبلانا، یہ سب اب جتنی دیر آپ دوسرے سے شکایت کیجئے گا یار دیکھو میرا بیٹا لے گیا، اتنی دیر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرے گا آدمی؟ جی ایک اور کہا دوسری بات کہ صبر کرو، کیا کرو؟ پہلی چیز تقوی اختیار کرو، دوسری چیز صبر کرو، اور کہا اپنی بیوی سے جا کے کہو وَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ میں کتنا دفعہ بتا دیا ابھی آپ کو کہ یہ کلمہ جہاں وظیفے میں پڑھا جاتا ہے وہ صرف لا حول الا باللہ ہی ساری جگہ روایت میں آیا ہے۔ ہاں تو دونوں، تو بیوی کو جا کے انہوں نے کہا، تو بیوی بیچاری بہت اللہ والی تھی، بہت پیارا جواب دیا۔ میں اگلا تبصرہ نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا کفانا، یہ بات میرے لیے کافی ہے، جو حضور نے کہہ دیا وہ کافی ہے، ظاہر سی بات ہے حضور نے جو کہہ دیا اس کے بعد اب کیا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ ایک روز صبح میں ان کا بیٹا مدینے میں آ گیا، اور آیا ہی نہیں 4000 بکری بھی لایا۔ اللہ کرے آپ کا بھی ایک بیٹا ایسا ہی رہے، لیکن کڈنیپنگ پر اس کے روئیے گا نہیں، تقوی اختیار کیجئے گا۔ ہم تو رونے لگتے ہیں، اور سب سے پہلی تدبیر کرتے ہیں کوئی ڈی سی کمشنر ہے تو ذرا پتہ لگائیے بھائی، اچھا کتنا لے گا وہ کڈنیپر؟ 10 لاکھ 20 لاکھ، اچھا یار پلیز سودا کر دو۔ ہم سودا کرنے کے چکر میں رہیں گے لیکن تصویر بھی نہیں پڑیں گے۔ اور 50 اونٹ بھی لے آیا، یعنی BMW 50۔ آپ ہوتے ہم ہوتے تو بہت خوش ہوتے بلال، ماشاءاللہ پتر ہو تو ایسا ہے نا، پنجابی میں بولیں گے بس تسی پتر ہو۔ تو یہ ڈر گئے، اور بن مالک اشجعی نام بتا رہا ہوں، ڈر گئے کہ کہیں میرے جانے سے پہلے حضور پر کوئی اللہ کی آیت نہ نازل ہو جائے تو قیامت تک لوگ پڑھیں گے کرے اس کا بیٹا تو بڑا خطرناک نکلا۔ یہ حضور کے پاس گئے، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی اور سنا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو آ گیا، لیکن 4000 بکری بھی لایا اور 50 اونٹ بھی لے آیا۔ اب یہ تو واقعہ ہوا کیا، کڈنیپر لوگوں نے رات میں جو کچھ کھانا مانا دینا تھا کھانا مانا دے دیا ان کو، اور دینے کے بعد توحید سکھا رہا ہوں اس کو، دروازہ بند کرنا نہیں تو پھر ماروں گا ایک تھپڑ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح نے کڈنیپر کے دماغ سے دروازہ بند کرنے کو اللہ نے بھولا نہیں۔ اگر یہ کہو گے کڈنیپر بھول گیا تو اللہ کی تعریف نہیں ہوگی، پھر تو پٹھانی ترجمہ ہو جائے گا، وہ بھول گیا اس کا باپ بھولتا تھا۔ اللہ نے اس کلمے کی برکت سے کڈنیپر سے دماغ سے نکال دیا۔ تو ہوتا کون ہے؟ کھلا بھی اور دروازہ مت بند کر۔ کیوں؟ قل اللہم مالک، پچھلے ہفتے میں نے پڑھا تھا یہ آیت، مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک وتعز من تشاء، عزت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ تو کھانا بھی کھلایا اور کڈنیپر دروازہ بند کرنا اللہ نے اسے بھلا دیا۔ یہ مت بولنا کہ بھول گیا، امی کو اسی طرح بولنا، امی یہ مت بولو کہ بھول گیا، بھولنے والا کون ہوتا ہے؟ بھلا دیا اللہ نے۔ کیوں بھلایا؟ ابو بھی پڑھ رہے تھے لا حول، یہ کلمہ کام کر رہا تھا لا حول، کہ بیٹا کڈنیپر کے چنگل سے نہیں نکل سکتا، ولا قوت، اور میرے پاس نہیں آ سکتا، الا باللہ، مگر اللہ کی طاقت سے۔ اب ترجمہ صحیح ہو گیا لاہور کا ہے؟ اس کے بعد جب یہ دیکھا اس نے دروازہ، بچے نے کھولا تو دروازہ کھلا تھا، تو جس وادی سے نکل کے آ رہے تھے کڈنیپر، لوگوں کی 4000 بکریاں وادی میں تھی اور 50 اونٹ بھی تھے، روایت میں ہے۔ ایک اونٹ پر بیٹھ گئے اور 49 اس کے ساتھ، اور 4000 بکریوں کو بھگا کے مدینہ میں لیا۔ مدینہ تو اتنا چھوٹا، پورا مدینہ بکریوں سے بھر گیا۔ تو ابو نے اب سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا تو لے کے آ گیا بکری اور اونٹ، یہ کیا ہوگا؟ یہ مال حلال ہے یا حرام؟ اللہ بھی بڑے عجیب ہے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آگے اوہ اللہ، اللہ تجھ پر قربان جاؤں، اللہ ایمان لاتا ہوں تجھ پر، کہا جائے آپ بھی، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تو میرا اللہ شریک رب ہے، اے اللہ میری دنیا بھی سنوارنا، میرے باطن کو بھی سنوارنا، میری قبر کو بھی روشن کر دینا، اے اللہ بغیر حساب کے بخش دینا، تو لا شریک رب ہے، سب کی مغفرت کر اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وَمَن يَتَوَکَّلْ، اوہ ہائے میرا اللہ قربان جاؤں تجھ پر، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ 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 اللہ، قرآن، اللہ اپنے کام کو آخر تک پہنچاتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کا ایک وقت ہے، بیفور ٹائم تم مطالبہ مت کرو اس کے ظہور کا۔ ہم لوگوں میں یہ بڑی خرابی ہے، بیوی کے کسی کے حمل ہو جائے اور اس کا شوہر بہت متمنی ہو اولاد کا، کہے بیوی کو کیا پلیز تو رات تو حاملہ ہو گئی، چل پلیز کم کم مائی بیبی، دنیا کہے کہ پاگل بدھو، ارے 9 منتھ صبر کر، ارے یہی نا نظام ہے عمران؟ یا رات میں بیوی حاملہ ہو گئی تو صبح میں کہے گا پلیز میڈم یو کم مائی بیبی؟ ارے بھائی ہر چیز کا ایک وقت ہے نا بھائی، تم لوگ بولتے کیوں نہیں یار؟ ہمارا یہ کہ ہم نے دعا مانگا، چہرے پر پھیرا، گھر میں جانے سے پہلے کہتے پورا ہو جائے، تجھے اللہ ہدایت دے یار۔ یہ تو نیچر اور فطرت کے خلاف بات ہے۔ یہ میری عمر اس وقت 55 سے کراس کر گئی ہے، تو 55 سال کے بعد نہ آئے 30 مقام پر آیا ہوں کہ ایک ہی دن میں آ گیا۔ خیر، حضور خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی سمجھ گئے کہ میرا سوال محمد سے ہوا ہے اور جواب عرش عظیم کا مالک دے گا۔ صحابی سمجھ گئے کہ سوال میں نے محمد سے کیا ہے صلی اللہ، اور جواب رب محمد دے گا مجھے۔ ہائے صحابی کہ تو بھی کتنا مبارک ہے کہ سوال کرتا ہے تو اور جواب دیتا ہے تیرا رب۔ یہ یقین کی بات ہے یارو، یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے۔ یہی آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے راستہ آئے ہے، تو ہی کھولتا ہے نا میرا جی۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو روزی دیتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کا گمان، کون سوچتا ہے کہ کڈنیپر لے جائے گا میرے بیٹا کو، تو کڈنیپر تو مان لیتا ہے نا کہ دیتا ہے۔ اللہ نے الٹی گنگا بہا دیا جی، بلکہ وہ کڈنیپر کڈنیپ کر کے نہیں لے گیا تھا۔ اب میرے ذوق کو سمجھو، اب
اللہ کو مال دلوانا تھا، اس لیے اس بدبخت نے اس کو کڈنیپ کیا، اللہ نے مال دلوا دیا۔ یہ میرا ذوق ہے، یہ میری سوچ ایسی ہوتی ہے، تمہاری سوچ کا میں مقلد نہیں ہوں۔ بلال سمجھ گیا میری بات؟ کڈنیپر نے کڈنیپ نہیں کیا، اللہ نے جنت کا خزانہ بتانا تھا۔ اب بات سمجھ گیا میری؟ محمد الرسول اللہ کو جنت کا خزانہ بتانا تھا۔ میں بامبے گیا ہوا تھا،